الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انی منزلها کہ بے شک میں دسترخوان نازل کرنے والا ہوں علیکم تمہارے اوپر. فمن یکفر جس شخص نے ناشکری کی بعد منکم تم میں سے اس کے بعد فانی اعذبہ عذابا بے شک میں اس کو ایسا عذاب دوں گا لا اعذبہ احدا من العالمین کہ میں نے نہیں عذاب دیا ہوگا کسی ایک کو جہان والوں میں سے. پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اور ماننے والوں نے اللہ تبارک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے اوپر آسمانوں سے دسترخوان نازل فرمائے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانتے ہو، اس کے اوپر ایمان بھی لاتے ہو، پھر تم اس طرح کے سوال کیوں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر سوال کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو بھی مانتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، اس کی قدرت کے اوپر یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم غریب ہیں، بھوکے ہیں، 2 دن 3 دن کھانا ہمیں نہیں ملتا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یقین ہو گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل فرما تکون لنا عیدا تاکہ وہ ہمارے لیے خوشی ہو جائے، اولینا و آخرنا پہلے لوگوں کے لیے بھی خوشی ہو، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے خوشی ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرط بھی لگا دی قال اللہ انی منزل علیکم کہ جو تم نے مجھ سے دعا مانگی ہے میں دسترخوان تمہارے اوپر نازل کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذاب اللہ کہ جب دسترخوان نازل ہو جائے اس کی پھر نہ شکری نہیں کرنی، نہ قدری نہیں کرنی. کہ یہ شرط لگا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس دسترخوان سے جو کھائے گا وہ غریب کھائیں گے، امیر نہیں کھائیں گے. دوسری شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لگی کہ دسترخوان کے اوپر جو کچھ بھی صبح نازل ہوگا یا شام بھی نازل ہوگا وہ سارے دسترخوان پر بیٹھ کے کھائیں گے، پیٹ بھر کر کھائیں گے، ساتھ لے کر کوئی نہیں جائے گا، ذخیرہ کوئی نہیں کرے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگا دی. ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آسمانوں سے دسترخوان نازل ہوا اور اس کے اندر گوشت بھی تھا، روٹیاں بھی تھی، اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ مچھلی، بھنی ہوئی مچھلی بھی تھی اس کے اندر. آسمانوں سے دسترخوان نازل ہو گیا، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگی تھی، اس شرط کے موافق عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پورے نہیں اترے. اس دسترخوان پر امیر بھی ساتھ کھانے لگ گئے اور اپنے ساتھ پلیٹیں بھی ساتھ لے کر اور دسترخوان سے ساتھ لے کر اپنے گھر چلے گئے، ذخیرہ کرنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی سزا دی، فرمایا کہ اگر تم ناشکری کرو گے فإنی اعذبہ عذاب لا اعذبہ احدا من العالمین، میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ پھر جہان والے بھی یاد رکھیں گے کہ کسی ایک کو ایسی سزا نہیں ملی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا یہ دی، 300 آدمی تھے جو امیر تھے، جنہوں نے ذخیرہ کر کے وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو خنزیر اور بندر بنا دیا. یہ جو نوجوان تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر بنا دیا، اور جو بوڑھے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر بنا دیا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو مچھلی کا شکار کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کر دیا تھا، لیکن انہوں نے پھر شکار کرنے لگ گئے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بناتے. یہ الگ قوم تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جو 300 آدمی تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر اور بندر بنا دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جو میری نہ قدری کرتا ہے نہ شکری کرتا ہے پھر میں ان کو ایسی سزا دیتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانی میں سے یہ ہے کہ میری امت میں بھی قیامت کے قریب کچھ لوگ ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ شکلیں تبدیل کر دیں گے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ خنزیر اور بندر بنا دیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب صحابہ نے پوچھا کہ کلمہ پڑھتے ہوں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں کلمہ پڑھتے ہوں گے، یصلون و یصومون و یحجون، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے، لیکن ان لوگوں کو گانا بجانے کا شوق ہوگا، گانا سننے کا شوق ہوگا. رات کو وہ گانا سن کر سوئیں گے، صبح جب اٹھیں گے تو خنزیر اور بندر کی شکلیں بنے پڑی ہوں گی.
تو ایسے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی فرمایا ہے۔ تو آج لوگ گانا بجانا شوق سے سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے یہ دل کی، یہ ہمارے روح کی غذا ہے۔ معاذ اللہ، قرآن پاک جو روح کی غذا ہے اس کو نہیں سمجھتے، گانا بجانے کو وہ روح کی غذا سمجھتے ہیں۔ تو جس گناہ کو بار بار کیا جائے تو اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خلاف شرع مجلس ہو، جہاں گانا بجانا ہو رہا ہو، جہاں شریعت کے خلاف کام ہو رہے ہو، اس میں شریک ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو خیر فرمایا فإنی اعذبہ عذاب اللہ اعذبہ عذاب من العالمین۔ تو جو اللہ کی ناقدری کرتا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے عذاب دیتا ہے کہ پھر جہان والے میں سے کسی کو بھی سزا نہیں دیتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناقدری اور ناشکری سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے۔